السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات سامعین، ہماری آج کلپ کا عنوان ہے حج عمرہ کرنے والے حج عمرہ کرنے سے پہلے وہ کیا کیا ضروری کام ہیں جنہیں اپنانا ضروری ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے وہ باتیں بیان کریں گے تاکہ ہمارا صحیح معنوں میں حج بھی ہو سکے اور عمرہ بھی ہو سکے۔ حضرات سامعین، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اسلام کے ارکان میں ایک آخری رکن ہے حج۔ دنیا کے اندر آج لاکھوں مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے اوپر حج فرض ہے، اور اس سال حج فرض نہیں ہوا ہے بلکہ برسہا برس سے ان کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دے رکھا ہے کہ اگر چاہیں تو روزانہ ایک عمرہ کر سکتے ہیں، ہر سال وہ پرائیویٹ حج بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دلوں کے اوپر ایک غفلت طاری ہے، ایک لاپرواہی ہے۔ ہم نے حقیقی معنی میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھا، اس وجہ سے ہم نے اس رکن کو جو آخر میں ہے بالکل مؤخر کر رکھا ہے۔ بعض وہ احباب جنہوں نے اس کے بارے میں علم حاصل کیا، بیانات کے اندر سنا، انہیں معلوم ہوا کہ ہمارے اوپر ایک اسلام کا بہت بڑا فرض ہے جسے ہمیں ادا کرنا ہے، اور زندگی کے اندر ایک بار ادا کرنا ہے حج کے نام پر، اور عمرہ کرنا چونکہ سنت مؤکدہ ہے وہ بھی ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو جو لوگ حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہ کام بھی نیا ہے، وہ جگہ بھی نہیں ہے، اس لیے وہاں جا کر کے حج عمرہ بغیر سیکھے کرنے کی وجہ سے ان کے حج اور عمرے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ حدیث پاک کے اندر بعض نمازیوں کے بارے میں وارد ہے کہ جب نمازی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی نماز قبولیت کے لیے نمازی کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ اور بعض حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نمازی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہے۔ اور جیسا کہ بعض روزے داروں کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روزے دار وہ ہیں کہ جنہیں صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی بعض عمرہ کرنے والے، بعض حج کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے حج اور عمرے کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، اور یہ گمان ہونے لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا عمرہ بھی عمرے سے فارغ ہونے کے بعد، ان کا حج بھی حج سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج اور عمرے کو اسی طریقے سے منہ پر لپیٹ کر مار نہ دیں۔ اس لیے ناظرین کرام، اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں یا حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کسی اہل علم سے، ایسے اہل علم سے جنہوں نے حج اور عمرہ کر رکھا ہے، ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ عمرے کے ارکان کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، انہیں آپ سیکھیں۔ حج پر جانے سے پہلے حج کے فرائض کو سیکھیں، حج کے واجبات کو سیکھیں، کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ جس طرح نماز کے اندر بعض چیزیں فرض ہیں، بعض چیزیں واجب ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں، اور ہمیں ہر چیز کی رعایت کرنا ہے۔ فرض وہ چیزیں کہلاتی ہیں اگر ان کو ادا نہ کیا گیا تو عمل وجود میں نہیں آتا۔ اگر نماز کا فرض چھوٹ گیا تو نماز دہرانا ضروری۔ نماز کا واجب اگر بھولے سے چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کریں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو نہیں کریں گے تو اس نماز کو پھر سے ہم کو دہرانا پڑے گا۔ اسی طرح عمرے کے اندر بھی کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں۔ فرض اگر چھوٹ گیا تو عمرہ نہیں ہوگا، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ واجب اگر چھوٹ گیا تو عمرہ تو ہو جائے گا لیکن دم دینا پڑے گا۔ دم کا مطلب یہ ہے کہ اس جرم کے کفارے میں اللہ کے نام پر ایک بکری قربان کرنا پڑے گی تو ہمارا عمرہ صحیح ہوگا۔ حج کے بھی اسی طرح کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں۔ حج کا فرض اگر چھوٹ گیا تو ہم اس کو دوبارہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حج کا ایک مخصوص وقت ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے ہمیں 1 سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ واجبات اگر چھوٹ گئے تو وہاں بھی دم دینا پڑے گا، ایک بکری کی قربانی دینا پڑے گی تو ہمارا حج صحیح ہوگا۔
تو کیوں نہ ہم جانے سے پہلے ارکان بھی سیکھیں، واجبات بھی سیکھیں اور مستحبات بھی سیکھیں، اور اپنا حج اور عمرہ ایسا کریں کہ ہمارے حج اور عمرے کو اللہ پسند کر لیں، قبول کر لیں اور اپنی شایع نشان اس کا اجر عطا فرمائیں۔ ناظرین کرام، حج عمرہ کرنے والے ایک بڑی رقم خرچ کر کے، جسمانی اور مالی مشقت برداشت کر کے مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ جانے والے وہاں کے تقدس کو پہچانیں، وہاں کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بٹھائیں، حج اور عمرہ سیکھ کر کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اگلی زندگی کا دار و مدار ہمارے حج اور عمرے کے اوپر ہے۔ حاجی، عمرہ کرنے والا احرام کی حالت میں حج اور عمرے کے زمانے میں جس کیفیت میں رہتا ہے وہی کیفیت موت تک باقی رہتی ہے۔ ہماری اگلی زندگی کا دار و مدار ہمارے حج عمرے کی کیفیت کے اوپر ہے۔ اگر مثال کے طور پر حج کے زمانے میں ہم نے اللہ کی طرف مکمل دھیان کے ساتھ میں حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، پورا وقت گزارا، تو یاد رکھیں کہ حج کرنے کے بعد میں، عمرہ کرنے کے بعد میں ہماری زندگی اللہ کے دھیان کے ساتھ میں گزرے گی۔ اگر ہم نے حج اور عمرے کے زمانے کے اندر اپنے اندر ذکر کی عادت ڈال لی، چلتے پھرتے تلبیہ پڑھتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، تو حج اور عمرے سے فارغ ہونے کے بعد میں ہمارے زبان کے اوپر ذکر اللہ آٹومیٹک جاری ہو جائے گا۔ اللہ اس کی توفیق دیں گے۔ حج عمرے کے زمانے میں اگر ہم اور آپ نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی، بدنگاہی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، تو پھر حج اور عمرے سے فارغ ہونے کے بعد میں چاہے ہم وہاں ہوں، چاہے اپنے وطن کے اندر ہوں، ہر جگہ اللہ تعالی ہمیں بدنگاہی سے محفوظ رکھیں گے اور اس گناہ سے اللہ ہم کو بچائیں گے۔ حج عمرے کے زمانے کے اندر اگر ہم نے نماز اور جماعت کی پابندی کا اہتمام کیا تو یاد رکھیں وہاں سے آنے کے بعد میں بھی یہ چیز ہماری زندگی کے اندر باقی رہے گی۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے اپنے آپ کو اس زمانے کے اندر غیر اللہ سے خالی رکھا، برے خیالات سے اپنے دل کو بچایا، ایک اللہ کی طرف دھیان لگا کر کے اتنا وقت ہم نے گزارا، تو پھر وہاں سے آنے کے بعد میں ہمارا دل اسی طریقے سے، ہماری زندگی اسی طریقے سے گزرے گی۔ اور حجاج کرام، ہم آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو راستے کے اندر کچھ مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس وقت میں اگر ہم احرام کی حالت میں ہیں، ہمارے اندر صبر اور ضبط کا مادہ اگر پیدا ہو گیا اور ہم نے اس زمانے کے اندر احرام کی حالت میں، حج اور عمرے کے زمانے کے اندر اگر ہم نے دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھ لیا، دوسروں کی کمیوں اور کوتاہیوں پر پردہ ڈالنا اگر ہم نے سیکھ لیا اور ہمارے اندر برداشت کا مادہ ان دنوں کے اندر پیدا ہو گیا، تو پھر یہ سمجھے کہ ہمارا حج عمرہ کرنا کامیاب ہو گیا ہے، اور آخرت کے بعد کی زندگی، حج اور عمرے کے بعد کی زندگی اسی طرح صبر اور ضبط کے ساتھ میں گزرے گی۔